کیا میں اپنی امی کو زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوں؟ نہیں، ماں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کیا ہم کسی ایک مسئلے میں ایک فقہ کے امام کو دوسرے فقہ کو فالو کر سکتے؟ نہیں کر سکتے فالو. اس سے خواہشات کا دروازہ کھل جاتا ہے. آپ کو کیا پتا کس مسئلے میں کون سے، وہ تو سب مجتہدین ہیں، سب کے دلائل ہیں. تو انتظام اسی میں ہے، فساد سے بچت اسی میں ہے کہ بھائی چپ کر کے ایک کو فالو کرو، سب کو صحیح سمجھو، جیسے کہ صدیوں سے ہو رہا ہے. امت سب کو صحیح سمجھتی ہے، فالو ایک کو کرتی آ رہی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے سگریٹ کو حلال قرار دیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک مفتی نہیں ہے، میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں. مولانا سلیمان ندوی ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں، ابھی ان کا ایک بیان آیا، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت تنبیہ کی ہے کہ آپ فتوے نہ دیا کریں. آپ کا کام ہے اسلام کو ڈیفائن کرنا، وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ جو ان کی ریسرچ ہے اس میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن آپ مفتی نہیں ہیں. تو انہوں نے بہت سخت تنبیہ کی ہے. اور تو اس لیے ڈاکٹر ذاکر نائک سے مسائل نہ پوچھا کریں. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بیان کیا انہوں نے، صحیح ہے. حلال نہیں ہے سگریٹ، مکروہ ہے. اس کو حلال کہنا تو ایسے ہے، حلال تو زمزم بھی ہے، کھجور بھی ہے. سگریٹ شریعت میں پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، ثواب نہیں ملتا اس سے، اور گناہ کا خطرہ ہے. بچوں کی تاریخ پیدائش میں گڑبڑ کرنا، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. جو بچہ جس ٹائم پیدا ہوا نا اس کو مان لو پیدا ہو گیا ہے. پیدا آج ہو رہا ہے اور آپ اس کو اگلے سال پیدا کر رہے ہیں، پھر سارے کام لیٹ کرے گا. عربی پر ٹائم نہیں ہے ورنہ اور اس پہ بڑی دلچسپ بات بتاتا. عربی پر قادر ہونے کے باوجود اردو میں خطبہ پڑھنا جائز ہے؟ اس پر علماء کا اجلاس ہوا تھا چند سال پہلے، بہت تحقیق ہوئی. تو راجح قول یہی ہے کہ عربی کا خطبہ عربی میں ہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا، ہمارے علماء کی رائے یہ ہے کہ خطبہ عیدین کا، اور کیونکہ عربی اسلام کی سرکاری زبان ہے، راجح یہی ہے کہ یہ خطبہ کس میں ہونا چاہیے؟ عربی میں. جب بلڈ عطیہ کیا جا سکتا ہے تو اعضا کیوں نہیں دے سکتے؟ عضو جب آپ دیتے ہیں تو دوبارہ آپ میں نکلتا نہیں ہے. جب گردہ دے دیا تو آپ گردے لیس ہو گئے، ایک گردے پہ آپ چلو گے. آپ کا گردہ خراب ہوگا تو قدرت نے آپ کو دو گردے اس لیے دیے تھے، ایک خراب ہو تو دوسرا آپ نے وہی دے دیا. تو اپنی زندگی کو اس طرح سے، یہ پارٹس ہیں نا، آپ اس کے مالک نہیں ہیں. خون ایک فضلہ ہے، جتنا دو گے بن جائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں جگر دینا جائز ہے. جگر دو گے تو دوبارہ نکل آتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے فرق ہے عام اعضاء میں اور. لیکن میں نے بتایا کہ وہ جو کہیں سے پہلے سے گردہ رکھا ہوا ہو نا ہاسپٹل میں کسی کا، اس کو کیونکہ وہ تو نکل ہی گیا نا، واپس فٹ تو ہو نہیں سکتا اس کے، تو اب کسی زندہ کے کام آ جائے، وہ گنجائش ہے اس کی. میں وہ پولیو کے قطروں کی بات کر رہا تھا، وہ بھی رہ گئی تھی. تو وہ بھی بات بتا دوں، یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے. یہ اس پر مجھے اگلے ہفتے بتائیں، میں اس پہ پولیو پہ بات کروں گا. یہ لوگ بہت سوال پوچھتے ہیں پولیو پلائیں کہ نہیں پلائیں. ٹھیک ہے نا، حفاظتی ٹیکوں پہ میرے بعض بیانات کا لوگوں نے غلط مطلب بھی لی. بعض لوگ سمجھتے ہیں میں حفاظتی ٹیکوں کے خلاف ہوں، تو میں حفاظتی ٹیکوں کے بھی خلاف نہیں ہوں، پولیو کے بھی خلاف نہیں ہوں. میں پھر کیا ہوں؟ کیا سوال پیدا پھر پلا کیوں نہیں رہا؟ تو میں ہوں کیا؟ یہ اگلے بیان میں کوئی پرچہ مجھے پہلے لکھ کے دے دے تو میں اس کو بتاؤں گا. پھر میں اسی سے یہ ثابت کروں گا جو کام ڈاکٹروں کا ہے وہ ڈاکٹروں پہ ہی جچتا ہے. یہ ڈاکٹروں سے پوچھیں پلائیں کہ نہیں پلائیں، جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو فالو کریں. تو اس میں اگلے مرحوم کی جانب سے قربانی کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں کی جا سکتی ہے. کیا امام ابو حنیفہ تابعی تھے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ بہت بڑے محقق تھے، انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ امام حنیفہ تابعی تھے، انہوں نے بعض صحابہ کی زیارت کی ہے. نماز کے بعد بآواز بلند ذکر حدیث سے ثابت ہے، جبکہ اس سے اوروں کی نہیں جائز نہیں ہے نماز کے بعد بآواز بلند ذکر. یار تھوڑا لیٹ نہ اذان کہتے ہیں 2-4 منٹ، کوئی محلے والوں کو تو پتہ ہے نا 9 بجے نماز ہے. 11 منٹ بعد 3 منٹ اور لوں گا. امام کے پیچھے تکبیر کیا ان کی اگر داڑھی نہ ہو تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ پردہ کرنے والی خواتین شادیوں میں جاتے ہیں، اگلے ہفتے دیں، بہت لمبا جواب ہے اس کا. قسطوں پر جو سوال ہے قسطوں پر بھی اگلے ہفتے، ٹائم نہیں ہے بھائی. کیا شادی سے پہلے 40 روزے رکھیں؟ شادی سے پہلے 40 روزے رکھیں، جب دلہن کے کمرے میں جائیں تو ایک گلوکوز کی بوتل بھی لٹکائیں ساتھ میں، احتیاطاً. ایسا نہ ہو صبح پولیس آ کے اٹھا رہی ہو. صلاۃ و تسبیح کی کیا حقیقت ہے؟ اگلے ہفتے. مصنوعی پلکیں لگانا جائز ہے؟ جائز ہے. غیر شادی شدہ بہنوں پر شادی شدہ بھائیوں پر کیا ہے؟ اگلے ہفتے. بغیر داڑھی اور ٹوپی والا امام اگلے ہفتے. بغیر تصریح حج کرنا اگلے ہفتے. بغیر تصریح کی حج کرنا خلاف قانون ہے، اور خلاف قانون کرنا، حج تو ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا، مگر خلاف قانون کام سے بچنا لازم ہے. کیا 4 مذاہب کی طرح آج کے دور میں 5واں مذہب نہیں بنایا جا سکتا؟ کیونکہ اس طرح امت جمع نہیں ہوگی اس پہ. 5واں مذہب بننے کی کوشش ہوئی ہے تو وہ خود 10 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو اس لیے مسئلہ خراب ہو جائے گا اس سے.
اور پھر اس کی ضرورت کیا ہے؟ جب سارے مسائل ان چاروں میں آ گئے ہیں تو اب نئی چیز لانے کی مارکیٹ میں ضرورت کیا ہے؟ لوڈو کھیلنا جائز ہے، جائز ہے. جمعے کے دن زوال ہوتا ہے. اگر 2 تولے سونا اور 15,000 نقد تو قربانی فرض ہوگی، پھر بھی نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی بھائی؟ 1 لاکھ سے زیادہ یہ قیمت نکل جاتی ہے. اس میں 20,000 کا ماں کا علاج کرانا ہے. ہاں قربانی واجب جب ہوگی جب آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ ہو، لیکن آپ ضروری خرچے پہلے اس سے مائنس کریں گے پھر بچے. میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہوں، نماز کیسے پڑھوں؟ بیٹھ کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر کی توفیق دے. بھائی یہ بہت ٹائم ہو گیا، وہ ناراض ہو رہے ہیں. ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ نماز، میرے سمجھ رہا تھا نماز 9:15 بجے. تو یہ مسائل جو آ گئے ہیں نماز کے بعد، کیا خیال ہے؟ بیٹھیں گے آپ لوگ ہیں؟ کتنے لوگ بیٹھیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں. زیادہ بیٹھنے والے ہیں تو چلو آج نماز کے بعد 10-15 منٹ بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مسائل پھر نماز کے بعد ہم نمٹا دیتے ہیں. یار رہنے دیں، نماز کی چھٹی ہے ابھی، بس اگلے ہفتے ملیں گے انشاءاللہ. اگلے ہفتے مسائل پوچھیں آپ لوگ، پھر ہم ذرا جلدی بیان ختم کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.